الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق اللہ مولانا العظیم۔ اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے حضور توبہ کرو، سچی اور خالص توبہ۔ امید ہے تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ آمنت باللہ و بآیاتی۔ معزز سامعین و ناظرین، اس آیت کریمہ میں یقیناً ایمان حقیقی یعنی ایمان بالقلب کا ذکر کیا جا رہا ہے، نہ کہ اس قانونی اور موروثی ایمان کا کہ جہاں کلمہ شہادت پڑھ لینے سے انسان قانونی مسلمان کہلاتا ہے اور جس کا آخرت سے کسی درجے میں کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کی واضح ترین مثال رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی ہے کہ جس کے جہنمی ہونے کی اطلاع خود آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ایمان حقیقی تو صرف وہی ہے کہ جس میں ایمان لانے والا ہر خوش نصیب اپنے آپ کو قرآن اور سنت کے ہر حکم کے بالفعل تابع کرتا ہے۔ اس سے تو کسی شریف النفس باشعور انسان کو اختلاف نہیں ہو سکتا کہ صرف روٹی روٹی کہتے رہنے سے بھوک نہیں مٹتی ہے، نہ پیٹ بھرتا ہے۔ اسی لیے روز اول سے اہل علم حضرات پورے شد و مد کے ساتھ، پوری زور بیان کے ساتھ یہ واضح فرماتے رہے کہ صرف لفظ توبہ یا توبہ کی کسی آیت یا حدیث کے الفاظ دہراتے رہنے سے نہیں تو انسان جو ہے وہ توبہ کے ثمرات حاصل کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے اعمال کے اندر کوئی تغیر اور کوئی تبدیلی جو ہے وہ واقع ہو سکتی ہے۔ خالص اور حقیقی توبہ جس کا حکم اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں دے رہے ہیں، جس پر گزشتہ گناہوں کی معافی اور جنت کے داخلے کی بشارت دی جا رہی ہے، تو اس توبہ کی جامع ترین صورت یہی ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، جسے توبۃ النصوح کہا جاتا ہے۔ توبۃ النصوح کیا ہے؟ اس کے جواب میں 6 شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ گزشتہ عمل پر انسان ندامت محسوس کرے، جو گناہ اس سے ہو چکے ہیں تو ان کے اوپر اسے ندامت ہو، اور جو واجبات اور فرائض اس سے چھوٹ چکے ہیں ان فرائض اور واجبات کی قضا کرے۔ اگر کسی سے اس نے ظلماً کوئی مال حاصل کیا ہے تو اس کا وہ مال، اس کی وہ پراپرٹی، اس کی وہ چیز اس کو واپس کر دے۔ اگر کسی انسان کو اس نے اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے ستایا ہے تو اس سے معافی مانگے، اور آئندہ کے لیے جو ہے وہ یہ عزم کر لے، پختہ ارادہ کر لے، مصمم ارادہ کر لے کہ وہ آئندہ جو اعمال اس نے پہلے کیے ہیں وہ ان کو دوبارہ نہیں کرے گا۔ جو غلطیاں، جو کوتاہیاں، جو گناہ، جو لغزشیں اس سے پہلے سرزد ہو چکی ہیں ان کو وہ دوبارہ نہیں دہرائے گا۔ اپنے نفس کو قرآن اور سنت کے مطیع کرے۔ یقین کیجئے کہ جس دن اہل اسلام، امت مسلمہ قرآن کریم کی صرف اس ایک آیت کے اوپر عمل کرے گی
تو دور صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی جو برکات ہیں وہ لوٹ آئیں گی، اور انسان کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابن ابی حاتم کی سند سے نقل کیا ہے کہ ایک اہل شام میں سے بڑا باروب اور قوی آدمی تھا، جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا جایا کرتا تھا۔ کچھ عرصے تک وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ اتنے عرصے سے نظر نہیں آ رہا، کیا وجہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین اس کا حال نہ پوچھیے، وہ تو شراب میں بدمست رہنے لگا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منشی کو بلایا اور فرمایا کہ یہ خط لکھو، من جانب عمر ابن خطاب بنام فلاں بن فلاں، سلام علیک۔ اس کے بعد میں تمہارے لیے اس اللہ کی حمد و ثنا پیش کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب والا، بڑی قدرت والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور پھر حاضرین مجلس سے فرمایا کہ سب مل کر کے اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو پھیر دے، اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی توبہ قبول فرمائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس قاصد کے ہاتھ یہ خط بھیجا تھا، اس کو ہدایت کر دی تھی کہ یہ خط اس کو اس وقت دینا جب کہ وہ نشے میں نہ ہو، اور کسی دوسرے کے حوالے نہ کرنا۔ جب اس کے پاس سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط پہنچا اور اس نے اس خط کو پڑھا، تو بار بار ان کلمات کو پڑھتا اور غور کرتا رہا کہ جس میں سزا سے ڈرایا گیا تھا اور معافی کا وعدہ کیا گیا تھا۔ پھر رونے لگا اور شراب خوری سے ہمیشہ کے لیے باز آ گیا، اور اس نے ایسی توبہ کی کہ پھر دوبارہ کبھی پلٹ کر کے وہ شراب نوشی کے طرف نہیں گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس اثر کی خبر ملی تو لوگوں سے فرمایا کہ ایسے معاملات میں تم سب کو ایسا ہی کرنا چاہیے کہ جب کوئی بھائی کسی لغزش میں مبتلا ہو جائے تو اس کو درستی پر لانے کی فکر کرو اور اس کو اللہ کی رحمت کا بھروسہ دلاؤ، اور اللہ سے اس کے لیے دعا کرو کہ وہ توبہ کر لے، اور تم اس کے مقابلے پر شیطان کے مددگار نہ بنو، اسے برا بھلا کہہ کر کے، اسے غصہ دلا کر کے دین سے دور کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ شیطان کی مدد ہوگی۔ تو انسان کو خود بھی توبۃ النصوح کرنی چاہیے، اور اپنے دوست احباب، اپنے بہن بھائیوں میں سے اگر کوئی راستے سے ہٹ جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، تو اس کو پیار و محبت کے ساتھ اللہ کی رحمت کے وعدہ کا یقین دلاتے ہوئے جو ہے توبہ کی طرف دعوت دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔